اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ موسیٰ علیہ السلام نے غلامی میں پلی ہوئی بنی اسرائیل کو 40 برس کی الہی تعلیم کے بعد وادی سینا کے جنگلوں میں اگر کچھ کہا تو یہی کہا کہ ارض مقدس پر جارحانہ حملہ کر دو اور پیٹھ مت پھیرو، داخل ہو جاؤ گے تو غالب آ جاؤ گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ یا قوم ادخلوا الارض مقدسة التي كتب اللہ لكم، کہ میری قوم داخل ہو جاؤ اس مقدس زمین میں جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے۔ داؤد علیہ السلام مزروع قرآن نبی تھے، لیکن برسوں تک دڑلے سے بادشاہت کی۔ انہوں نے معدنیات کی صنعت میں وہ طلسمات کر دکھائے کہ جیسے زمین پر لوہے اور تانبے کی نہریں بہا دیں۔ بنائے زمین و آسمان اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان سب باتوں کو عمل صالح کہا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان اعمل سابغات وقدر فی السرد واعملوا صالحا، کہ لوہے کی زرہیں بہترین انداز میں بنا کہ ایک ایک جوڑ ناپا تلا، اور اپنے اعمال ہمیشہ صالح رکھو۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اواب کا لقب دیا، عبد کہہ کر پکارا۔ سلیمان علیہ السلام کو اپنا بہترین بندہ اور نعم البدل کہا، اواب کے الہی لقب سے سرفراز کیا۔ اس عظیم الشان نبی کی دعا کا انداز بھی لمبی مدت تک یہی رہا کہ اے میرے خدا وہ عظیم الشان سلطنت عطا کر، وہ بے مثال جاہ و جلال نصیب فرما کہ کسی کو آنکھ اٹھا کر دیکھنے کا یارہ نہ رہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قال رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ینبغی لأحد من بعدی۔ ملکہ سبا گھر بیٹھے خط لکھا کہ متی ہو کر ہوگی تو خیر مناؤگی، ورنہ وہ لشکر جرار لے کر آدم کو گا کہ تمہارے اوسان خطا ہو جائیں گے اور مقابلے کی تاب ہرگز نہ لا سکو گی۔ موسیٰ علیہ السلام کو بارگاہ الہی سے جب قانون ملا تو قوم کو اسی اجتماعی شکست و ریخت، اسی غلامی اور جمود کی ظلمتوں سے قوت اور امن کی روشنیوں کی طرف نکالنے کا تھا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، نہیں بلکہ خدا سے آگاہ کر کے پھر وہی ایام خدا کو واپس لے آنے کا تھا، غلامی کی لعنت اتار پھینکنے کا تھا، وہ راستے زمین کا تھا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، وہ راستے زمین کا مستقل نصب العین نبوت کے ہر مرحلے میں ہر نبی کے پیش پیش روز اول سے اس قدر رہا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صالحیت اور صلاحیت کا صحیح معیار بھی آسمانی کتابوں میں بادشاہت زمین ہی قرار دیا۔ سورہ انبیاء میں اللہ کی ذات فرماتی ہے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ
ان الارض یرثها عبادی الصالحون، کہ ہم زبور میں ذکر کے بعد لکھ چکے ہیں کہ زمین کے وارث میرے نیک بندے ہی ہوں گے۔ یہ تھا وہ بڑا پیغام، بڑی بشارت، بڑی خبر جو انبیاء کرام، ہر عبادت گزار، ہر ملازم خدا اور پابند قانون خدا قوم کے لیے لائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔